السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامک برائنک وزڈم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کی روشنی میں ایک گہرا جائزہ لینے والے ہیں۔ کتاب کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور جدید میں ایمان اور دیانت کی قیادت، اور اس کے مصنف ہیں ظہیر احمد میر صاحب۔ اور ہاں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے لمحے کی بات کر رہے ہیں جو شاید چند سیکنڈز کا تھا، لیکن اس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جی، اور سوال بہت بنیادی ہے۔ ایک انسان کو دوسرے پر اتنا پختہ، اتنا غیر متزلزل یقین آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، کہ جب وہ کہے میں خدا کا پیغمبر ہوں تو جواب میں ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ ہاں، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے اس واقعے کے پیچھے چھپے اعتماد، کردار اور حکمت کی ایک غیر معمولی کہانی بتاتے ہیں۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے نا؟ صحیح۔ لیکن یہاں ہمارے سامنے ایک ایسی مثال ہے جہاں فیصلہ فوری تھا، قطعی تھا اور مکمل تھا۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے ممکن ہوا۔ اس ایک لمحے کے پیچھے اصل عوامل کیا تھے؟ بالکل۔ چلیں تو پھر اس لمحے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے خفیہ طور پر دعوت کا کام شروع کیا، تو آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں سے بات کی جن پر آپ کو مکمل بھروسہ تھا۔ جی، اور اس فہرست میں سب سے اوپر نام تھا آپ کے 40 سالہ دوست ابوبکر بن ابی قحافہ کا۔ 40 سال! اس عدد پر ایک لمحے کے لیے رکنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ کوئی رسمی دوستی نہیں تھی، یہ بچپن، جوانی اور پختگی کا ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ہر موسم میں، ہر حالت میں دیکھا تھا۔ ایک دوسرے کے کردار کے گواہ تھے۔ بالکل، سچائی اور امانت کے گواہ تھے۔ یہی تعلق، یہی رفاقت اس پورے واقعے کی اصل بنیاد ہے۔ اور اسی بنیاد پر وہ لمحہ آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جواب ذرائع کے مطابق وہ فوری تھا، بغیر کسی توقف، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کسی شک کے۔ انہوں نے فوراً کہا میں ایمان لایا۔ یہ سوچ کر بھی حیرت ہوتی ہے، دعویٰ اتنا بڑا تھا لیکن جواب میں ہچکچاہٹ بالکل صفر تھی۔ اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی اندھا عقیدہ نہیں تھا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ اچھا۔ نہیں، یہ ایک گہری معرفت، ایک گہری پہچان کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابوبکر پیغام کو نہیں بلکہ پیغام لانے والے کو دیکھ رہی تھے۔ وہ اس انسان کو دیکھ رہے تھے جسے وہ 40 سال سے جانتے تھے۔ جی، وہ جانتے تھے کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس کا کردار الصادق اور الامین کے القابات سے مشہور تھا۔ یعنی ان کے لیے یہ حساب بہت سیدھا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا نبوت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ کیا یہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور 40 سال کا تجربہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ نہیں۔ بالکل، اور ذرائع سے ہمیں وہ مشہور جملہ ملتا ہے جو اس پورے واقعے کی روح ہے۔ کون سا؟ جب بعد میں کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے بغیر کسی دلیل یا معجزے کے کیسے مان لیا، تو ان کا جواب تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ واہ، اس ایک جملے نے تو بحث ہی ختم کر دی۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہہ دینا ہی خود سب سے بڑی دلیل تھی۔ پیغام لانے والے کی سچائی ہی پیغام کی سچائی کی ضمانت تھی۔ لیکن صرف دوستی اور اعتمادی تو سب کچھ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید کچھ اور قریبی دوست بھی فوراً ایمان لے آتے۔ صحیح نکتہ ہے، اور یہیں سے ہمیں ان کی شخصیت کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پہلے سے کچھ ایسی خصوصیات موجود تھیں جس نے اس فیصلے کو تقریباً یقینی بنا دیا۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تو یہی 40 سالہ اعتماد ہے جو ذاتی تجربے پر مبنی ہے۔
لیکن دوسری وجہ اس سے بھی گہری ہے، اور وہ ہے ان کے دل کی پاکیزگی اور فطری توحید۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اس معاشرے میں جہاں بت پرستی اتنی عام تھی، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، جی، وہاں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے ذرائع کے مطابق اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی روح پہلے سے ہی شرک کی آلودگی سے پاک تھی اور ایک خدا کے تصور کی طرف مائل تھی۔ تو جب توحید کا واضح پیغام ان کے سامنے آیا تو یہ ان کے لیے کوئی اجنبی بات نہیں تھی۔ اجنبی تو دور کی بات، یہ تو ان کی اپنی فطرت کی آواز کی تصدیق تھی۔ پیغام ان کے اندر پہلے سے موجود ایک خالی جگہ کو پر کر رہا تھا۔ اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پیاسا ہو اور اس کے سامنے صاف پانی کا چشمہ آ جائے، وہ سوچے گا نہیں، وہ فوراً پی لے گا۔ ان کا دل حق کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ تو ہمارے پاس دو ستون ہو گئے، کردار پر غیر متزلزل اعتماد اور توحید کے لیے فطری آمادگی۔ جی، ذرائع ایک تیسری وجہ بھی بتاتے ہیں جو ان کی اپنی شخصیت سے متعلق ہے، ان کی حکمت اور بصیرت۔ ہاں، وہ مکے کے معاشرے میں ایک دانا اور معاملہ فہم شخص کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ لوگ ان سے مشورے لیتے تھے۔ صحیح، ان کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ جب سچائی اتنی واضح صورت میں سامنے آ جائے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ تاخیر کرنا دراصل بے وقوفی ہوتی، حق کو پہچاننے کی صلاحیت۔ اور پھر اسے قبول کرنے کی ہمت، یہ دونوں مل کر بصیرت بنتی ہیں، اور ان کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں۔ تو اگر ہم ان تینوں چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، ذاتی تجربہ، روحانی آمادگی اور عقلی پختگی، تو یہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ جی، یہ دل، دماغ اور زندگی کے تجربے کا ایک بہترین امتزاج تھا جس نے اس لمحے کو اتنا فیصلہ کن بنا دیا۔ اسی لیے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد کہلائے۔ یہ صرف ایک تاریخی اعزاز نہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی کے کردار کا منطقی نتیجہ تھا۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی کا ایک فطری ارتقاء تھا۔ ان کی پوری زندگی نے انہیں اس ایک لمحے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ اس مقام کے لیے موزوں ترین شخص تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایمان لے آئے، لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ اصل میں شروع ہوتی ہے۔ بالکل، ان کا ایمان کوئی ذاتی اور نجی معاملہ نہیں تھا کہ بس مان لیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ نہیں، ذرائع انہیں نئی امت کا ستون قرار دیتے ہیں، اور یہ لقب ہی بتاتا ہے کہ ان کا کردار کتنا فعال تھا۔ ان کا پہلا قدم ہی ان کی سوچ بتا دیتا ہے نا۔ جی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، بلکہ انہوں نے فوراً عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے اس پیغام کو، اس سچائی کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری محسوس کی۔ وہ ایک فرد سے ایک تحریک میں تبدیل ہو گئے۔ فوراً۔ اور وہ بھی کس طرح؟ وہ اٹھے اور اپنے حلقہ اثر میں موجود ان لوگوں کے پاس گئے جنہیں وہ جانتے تھے کہ وہ نیک نیت، سمجھدار اور با اثر ہیں۔ اور ذرائع میں جو نام آتے ہیں وہ خود تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ جی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ صرف ناموں کی ایک فہرست نہیں ہے، یہ تو مستقبل کی قیادت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہاں ان کی قائدانہ صلاحیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ یہ ایک حقیقی رہنما کی نشانی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، وہ صرف خود آگے نہیں بڑھتا بلکہ اپنے ساتھ دوسرے رہنماؤں کو بھی لے کر چلتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ اسلام کے ابتدائی نازک ترین دن ہے۔ ابھی کوئی طاقت نہیں، کوئی ریاست نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک پیغام ہے۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صرف لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے، وہ ایک ٹیم بنا رہے ہیں، ایک ایسی ڈریم ٹیم جو آگے چل کر اس تحریک کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گی۔ یعنی یہ محض تبلیغ نہیں تھی، یہ تو کمیونٹی کی تعمیر تھی۔ بالکل، بحیثیت مومن ان کا پہلا قدم ہی امت سازی کی طرف اٹھا۔ اور جن لوگوں کو وہ لائے ان کی اہمیت پر بھی بات ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں خلیفہ بنے، جی، اور اپنی دولت اور حیا کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ایک کامیاب تاجر تھے اور جنہوں نے اپنی دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی، اسلام کے عظیم سپاہ سالار بنے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ان کی مردم شناسی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت۔ اچھا، مطلب وہ جانتے تھے کہ اس نئی تحریک کو کس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ بالکل،
انہیں مالی طاقت کی ضرورت ہوگی، فوجی بہادری کی ضرورت ہوگی، سیاسی حکمت کی ضرورت ہوگی، اور انہوں نے انہی لوگوں کو چن چن کر اس تحریک کا حصہ بنایا۔ ان کا پہلا عمل ہی ایک اسٹریٹجک ویژن کا عکاس تھا۔ جی، انہوں نے ایک ایسی بنیاد فراہم کی جس پر اسلام کی عظیم عمارت تعمیر ہونی تھی۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ایک بہت ہی واضح تصویر ابھرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح 40 سال کے گہرے اعتماد نے ایک ایسے فیصلے کو جنم دیا جو ایک لمحے میں کیا گیا، لیکن صدیوں پر محیط اثرات چھوڑ گیا۔ صحیح۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ فیصلہ صرف جذباتی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے روحانی اور عقلی بنیادیں بھی تھیں۔ جی، ان کی فطرت پہلے سے توحید کے لیے تیار تھی، اور ان کی حکمت نے حق کو پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ اور شاید سب سے اہم بات، ہم نے یہ سمجھا کہ ان کا ایمان محض ایک ذاتی عقیدہ نہیں رہا، بلکہ فوراً ایک اجتماعی عمل میں ڈھل گیا۔ وہ اسلام کے پہلے مبلغ ہی نہیں بلکہ پہلی جماعت کے معمار بھی بنے۔ یہ ایک فرد کے ایمان سے شروع ہو کر ایک امت کی بنیاد بننے کی کہانی ہے۔ اور یہیں پر یہ ساری گفتگو ہمیں آج کے دور کے لیے ایک گہرے اور فکر انگیز سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ بالکل، ذرائع ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اور کیسے یقین کیا، لیکن یہ واقعہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج معلومات کے اس سیلاب میں، ہر طرف سے آتی آوازوں اور شکوک و شبہات کے دور میں، ایک انسان کو دوسرے انسان کے کردار پر ویسا مکمل اور زندگی بدل دینے والا اعتماد کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ دیانت داری اور سچائی کی وہ 40 سالہ آزمائش جس نے اس یقین کو بنیاد فراہم کی، آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں کیسی نظر آئے گی؟ جب تعلقات اکثر سطحی اور عارضی ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسا گہرا بھروسہ قائم کرنا ممکن بھی ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صدیقیت کا جو تصور میر کی کتاب پیش کرتی ہے، وہ صرف ایک خوبی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایک پورا فکری نظام ہے، ایک یوں کہیں کہ ایک کوگنیٹو فریم ورک ہے۔ صحیح۔ جو آج اس دور میں جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور یہی تو کمال کی بات ہے کہ کیسے ایک شخص کا ایک لمحے میں بولا گیا ایک جملہ ہاں، نہ صرف تعریف کا رخ بدل دے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے ایک ایسی شناخت دے دے جو 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو پھر آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کردار کی بنیاد پڑی۔ جی۔ کتاب ہمیں اس مشہور واقعے سے بہت پہلے لے جاتی ہے، مطلب صدیق کا لقب ملنے سے بھی پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں وہ کیا چیزیں تھیں جو اس کی تیاری کر رہی تھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو کتاب نمایاں کرتی ہے وہ ہے معاشرے کے کمزور ترین لوگوں کے لیے ان کا کھڑا ہونا۔ اچھا۔ اور یہ کوئی عام خیرات نہیں تھی، یہ اس وقت کے پورے طاقت کے نظام کو ایک خاموش چیلنج تھا۔ مطلب کیسے؟ مطلب جب آپ اپنی جیب سے بھاری قیمت ادا کر کے ان غلاموں کو آزاد کروا رہے ہیں جن پر ظلم کرنا اشرافیہ اپنا حق سمجھتی ہے، تو آپ صرف ایک انسان کو نہیں بچا رہے، آپ اس پورے سسٹم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسانی وقار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور وہ نام بھی تو ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ اس نظریے کی زندہ مثالیں ہیں کہ انصاف اور آزادی وہ بس باتیں نہیں ہیں، انہیں قائم کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ تو یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا سماجی رسک بھی تھا۔ بہت بڑا۔ آپ مکہ کی اشرافیہ کو براہ راست چیلنج کر رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ۔ ہاں، وہ صرف ایک پیروکار کی طرح نہیں تھے، وہ تو ایک انسانی ڈھال تھے۔ ہر مشکل میں سب سے آگے۔ کتاب کے مطابق یہی وہ کردار کی مسلسل تعمیر تھی، وہ بنیاد تھی جس پر صدیقیت کی عمارت کھڑی ہوئی۔ مصنف اسے ایک طرح کی فکری سرمایہ کاری بھی کہتے ہیں نا؟ بالکل۔ کیا خوبصورت اصطلاح ہے کہ حضرت ابو بکر نے سالوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، ان کے کردار کو، ان کی دیانت کو پرکھا تھا۔ یہ روز کا مشاہدہ تھا۔ روز کا مشاہدہ، ایک طویل مدتی تجزیہ۔ تو جب وہ فیصلہ نامہ آیا تو وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، وہ اسی سرمایہ کاری کا منافع تھا۔ چلیں اب اس لمحے کی طرف آتے ہیں، واقعہ معراج کے اگلے دن کی صبح۔ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس سفر کا ذکر کیا تو قریش کے لیے تو
جیسے کوئی جشن کا سما تھا۔ انہیں لگا کہ بس اب یہ تحریک ختم، اب ہمیں وہ بات مل گئی ہے جو اس کی جڑیں ہلا دے گی۔ اور یہ صرف مخالفت نہیں تھی، جیسا کہ کتاب کہتی ہے، یہ ایک منظم نفسیاتی حملہ تھا۔ بالکل، ایک سائیکولوجیکل آپریشن۔ ان کا اصل ہدف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا نہیں تھا۔ اچھا، ان کا اصل ہدف اس تحریک کی سب سے مضبوط کڑی کو توڑنا تھا، حضرت ابوبکر کے ایمان کو متزلزل کرنا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ڈگمگا گئے تو باقی عمارت خود ہی گر جائے گی، اسی لیے وہ بھاگتے ہوئے سیدھا ان کے پاس گئے۔ وہ منظر سوچیں ذرا، وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور طنز سے کہتے ہیں، اپنے صاحب کی نئی بات سنی، کہتے ہیں راتوں رات یروشلم گئے اور آسمانوں کی سیر بھی کرائے۔ اور پھر وہ اپنا آخری سوال پوچھتے ہیں جس پر انہیں پورا یقین تھا کہ یہ کام تمام کر دے گا۔ اب بتاؤ، کیا تم اب بھی اس کی بات مانو گے؟ اس لمحے کا دباؤ سوچنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی نجی گفتگو نہیں ہو رہی۔ یہ ایک عوامی امتحان تھا۔ بالکل، پورے مکہ کی نظریں ان پر تھیں۔ ان کا جواب صرف ان کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اس پوری تحریک کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا۔ اور قریش کو یقین تھا کہ وہ یا تو ہچکچائیں گے یا کوئی ثبوت مانگیں یا گے، کوئی درمیانی راہ نکالیں گے کہ اچھا میں پوچھ کر بتاتا ہوں، کچھ تو کریں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کا جواب وہ آج بھی کمیونیکیشن کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ کمال۔ انہوں نے واقعے کی تفصیلات پر بحث ہی نہیں کی، انہوں نے کوئی سائنسی دلیل نہیں مانگی۔ انہوں نے صرف ایک جوابی سوال کیا۔ اور کیا سوال تھا؟ اوا قال ذالکا، یعنی کیا یہ بات خود انہوں نے فرمائی ہے؟ اور اس ایک سوال نے ساری بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل۔ وہ بحث کو واقعے کی ناقابل یقین ہونے سے ہٹا کر خبر کے ذریعے یعنی سورس کی ساخ پر لے آئے۔ اور جب سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں، تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا، لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ۔ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کا کوئی بھی عام شخص، کوئی اسکیپٹک یہ سنے تو کہے گا کہ یہ تو بلائنڈ فیتھ ہے، جی، اندھا اعتقاد۔ کہ بغیر ثبوت کے بس مان لیا۔ تو میر اپنی کتاب میں اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ اندھے اعتقاد کے بالکل الٹ ہے۔ اچھا، یہ دراصل ارنڈ فیتھ ہے، کمایا ہوا یقین۔ یہ برسوں کے تجربے کا، مشاہدے کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ واہ، ارنڈ فیتھ۔ حضرت ابوبکر کا جواب دراصل یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی، میں نے اس شخص کو زندگی میں کبھی ایک چھوٹی سی بات پر بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میں روز ان پر آسمان سے آنے والی اس سے کئی زیادہ بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی وحی کی۔ صحیح۔ تو اس کے مقابلے میں یہ ایک زمینی سفر کی خبر کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ ایک عقلی فیصلہ تھا جو ایک انتہائی قابل اعتماد ڈیٹا سورس پر مبنی تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کا کوگنیٹو شارٹ کٹ تھا جو سالوں کی سورس ویریفیکیشن کے بعد بنا تھا۔ بالکل یہی۔ اور جب یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا، انت یا ابوبکر الصدیق، اے ابو بکر تم صدیق ہو۔ اور یہاں صادق یعنی سچا اور صدیق یعنی سچ کی تصدیق کرنے والے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ صادق ہونا ایک ذاتی خوبی ہے، آپ خود سچ بولتے ہیں، لیکن صدیق ہونا ایک فعال، ایک عوامی کردار ہے۔ اچھا، یہ تب سامنے آتا ہے جب سچائی پر حملہ ہو رہا ہو، جب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب پوری دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ ناممکن ہے۔ اس وقت جو شخص سب سے پہلے بغیر کسی شک کے اٹھ کر اس سچائی کی گواہی دے، وہ صدیق ہے۔ وہ سچائی کا محافظ بن جاتا ہے، اس کا امین بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس پوری تاریخی بحث کو اب آج کے دور سے جوڑتے ہیں۔ جی، آج تو ہم ایک پوسٹ ٹروتھ دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، ڈیپ فیکس ہیں، ہر طرف سے معلومات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ تو اس ماحول میں یہ صدیقیت کا فریم ورک ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارا موجودہ طریقہ کیا ہے؟ فیکٹ چیکنگ۔ ہاں، کوئی خبر آتی ہے، پھر ادارے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہ ایک رد عمل پر مبنی ایک ری ایکٹیو طریقہ ہے۔ کتاب کے مطابق صدیقیت کا فریم ورک ایک پرو ایکٹیو حکمت عملی ہے، یعنی پیشگی اقدام۔ بالکل۔ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک خبر کو الگ الگ پرکھنے کے بجائے اپنے معلوماتی ذرائع، اپنے انفارمیشن سورسز کی ساکھ اور کردار کو پرکھنے پر محنت کرو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب ہر روز ہزاروں جھوٹی خبروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آپ ان چینلز، ان لوگوں، ان اداروں کی ایک فہرست بنائیں
جن کا کردار، جن کی دیانت وقت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہو۔ اور یہ صرف میڈیا کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ہمارے سوشل میڈیا فیڈز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب کوئی دوست یا رشتہ دار مسلسل سنسنی خیز، غیر تصدیق شدہ خبریں شیئر کر رہا ہے، تو صدیقیت کا اصول یہ کہتا ہے کہ اس سورس پر آپ کا اعتماد کم ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ذریعہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، متوازن بات کرتا ہے، تو اس پر اعتماد بڑھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعے کو نہیں، واقعے کے راوی کو پرکھا تھا۔ آج ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس سے کچھ عملی اسباق نکالیں تو وہ کیا ہوں گے؟ پہلا تو یہی کہ سنی سرائی بات پر یقین کرنے کے بجائے سوال کریں کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے، اور کیا یہ ذریعہ قابل اعتماد ہے؟ بالکل۔ دوسرا یہ کہ شور کی شدت سے متاثر نہ ہو۔ اکثر جھوٹ بہت اونچی آواز میں بولا جاتا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ وہ سچ لگنے لگے۔ صدیقیت کا تقاضا ہے کہ ہم حجم یعنی والیوم کو سچائی کا پیمانہ نہ بنائیں۔ اور تیسرا کہ جب آپ کسی ذریعے کو قابل اعتماد مان لیں تو پھر اس پر قائم رہنا بھی سیکھیں۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ محض اس لیے متزلزل نہ ہو جائیں کہ بھیڑ یا مقبول عام رائے کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور اس میں کردار کی مضبوطی کا بھی ایک پہلو ہے، بہت بڑا پہلو ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ایک کلک پر جھوٹ پھیلانا بہت آسان ہے۔ سچ کی تصدیق کرنا اور اس پر قائم رہنا ہمت مانگتا ہے۔ جیسے ہمارے واٹس ایپ گروپس میں کوئی نفرت انگیز یا جھوٹی خبر آتی ہے تو اسے صرف آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ یا اس سے بھی بڑھ کے اس کی تردید کرنے کا فیصلہ؟ یہ دراصل صدیقیت کے اصول پر عمل کرنا ہے۔ بالکل، آپ اپنے چھوٹے سے دائرے میں سچ کے امین کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے فکری آزادی کا بھی اعلان ہے کہ میں بھیڑ کے ساتھ نہیں چلوں گی، میں اپنا ذہن استعمال کروں گی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی آج ہمارے معاشرے کو سخت ضرورت ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر فرد معلومات کی تصدیق کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھے۔ اسے کوئی بھی پروپیگنڈا آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ بالکل، وہ معاشرہ فکری طور پر زیادہ محفوظ اور مستحکم ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ساری بات چیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کردار صرف ایک تاریخی مطالعہ نہیں ہے۔ جی نہیں۔ ظہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق یہ آج کی معلوماتی افراتفری سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں فوری ایمان ہے، کامل یقین ہے، لیکن سب سے بڑھ کر سچائی کی حفاظت اور اس کی نڈر ہو کر تصدیق کرنے کا عزم ہے۔ اور وہ جملہ جو کتاب میں استعمال ہوا ہے وہ واقعی ان کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ وہ سچائی کے امین تھے، a custodian of truth۔ واو! امین وہ ہوتا ہے جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے، جو امانت میں کبھی خیانت نہ کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کی امانت کو اس وقت تھاما جب وہ سب سے زیادہ کمزور اور تنہا تھی، اور اپنے کردار کی چٹان جیسی مضبوطی سے اسے تحفظ دیا۔ اور اسی نقطے کے ساتھ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ ضرور۔ آج کی دنیا میں جہاں میری سچائی، آپ کی سچائی، ذاتی حقیقت، یہ سارے تصورات بہت عام ہیں، جہاں سچ کو ایک ذاتی پسند کا معاملہ بنا دیا گیا ہے، وہاں ایک صدیق کی طرح کسی مطلق اور موضوعی سچائی یعنی آبجیکٹو ٹروتھ پر قائم رہنے اور اپنے حلقہ احباب کے لیے اس سچائی کا امین بننے کا اصل مطلب کیا ہے؟